بنی مغیرہ نے اپنی بیٹی ام سلمہ کو مکان میں بند کر دیا ہے۔ ابو سلمہ مدینے چلے گئے ہیں اور ننہ سلمہ اپنے ددیال والوں کی تحویل میں ہے، اور یوں ایک چھوٹا سا خاندان ایک مرکز سے بکھر کر مثلث میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تینوں اپنی اپنی جگہ بے چین ہیں اور پھر ایک مرکز پر جمع ہونے کے لیے بے قرار ہیں، لیکن اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ام سلمہ انتہائی پریشان ہے۔ وہ روزانہ سے نکل کر شہر سے دور مقام البطح میں جا بیٹھتی، کافی دن گئے تک اپنے شوہر اور بچے کی یاد میں روتی رہتی ہیں۔ یہ ہے وہ داستان ہجرت مدینہ جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات میں یہی وہ بیوی ہیں جو اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں اپنے نام کے بجائے۔ ان کا اصل نام ہند تھا، ام سلمہ ان کی کنیت تھی۔ قریش کے خاندان مخزوم سے ہیں اور پورا سلسلہ نسب یہ ہے: ہند بنت ابو امیہ، سہیل بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، اور والدہ بنو فراس سے تھیں، اور ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: عاتکہ بنت عامر بن ربیعہ بن مالک بن جزیمہ بن علقمہ بن جزل الطعان بن فراس بن غنم بن مالک بن کنانہ۔ ابو امیہ جو حضرت ام سلمہ کے والد ہیں، مکے میں مشہور مخیر اور فیاض تھے۔ سفر میں جاتے تو سارے قافلے والوں کی کفالت خود ہی کرتے، اسی لیے زاد الراکب کے لقب سے مشہور تھے۔ 20 آدمی ان کی فیاضی کی بدولت پرورش پاتے تھے۔ خود قریش میں بڑی قدر و منزلت اور اثر و رسوخ والے تھے۔ حضرت ام سلمہ نے اپنے امیر کبیر اور سخی باپ کے گھر میں بڑے ناز و نام سے پرورش پائی۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ سے یعنی عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ آپ کے شوہر بہت شریف اور سلیم الطبع تھے۔ انہوں نے آغاز اسلام میں ہی اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ صرف اور صرف 10 لوگ اسلام لے کر آئے تھے۔ ایک دن آپ دار ارقم بنی ارقم میں چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اسی دوران حضرت ابو سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے ان کے آنے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور دونوں کو قرآن کریم کی چند آیات پڑھ کر سنائیں۔ قرآن مجید سننے کے بعد حضرت ابو سلمہ نے کہا، بھائی ہونے کے ناطے میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ میں بھی اس روشنی سے اپنی روح کو منور کروں جس سے دوسرے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آپ نے ابو سلمہ کے یہ الفاظ سنے تو اور خوش ہوئے۔ حضرت ابو سلمہ نے دوبارہ عرض کیا، ہم دونوں میاں بیوی کو مسلمان کر کے اپنی غلامی میں داخل کر لیجئے۔ چنانچہ کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ صحابہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی پیروی میں اپنی اپنی قربانیاں دیں، خوب قربانی دی، طرح طرح سے ستائے گئے، مکے کے مظالم کو سہا، اور پھر جب ہجرت حبشہ کا حکم ہوا تو اپنے شوہر کے ساتھ ہی حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اسی زمانے میں ان کے ہاں ابو سلمہ اور ام سلمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلمہ رکھا۔ دونوں اپنے بیٹے سے بہت محبت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا کنیت ابو سلمہ اور ام سلمہ رکھی۔ حبشے میں کچھ زمانہ قیام کر کے مکے میں واپس آئیں اور پھر یہاں سے مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت میں ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے نزدیک وہ پہلی عورت ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ ہجرت کا واقعہ نہایت عبرت انگیز ہے۔ مکے سے مدینہ جانے والی شاہراہ پر شہر سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک گھڑ سوار کو چند آدمیوں نے گھیرے میں لے لیا، جن کے ہاتھوں میں نیزے اور تلواریں ہیں۔ سوار کے پیچھے اس کی بیوی اور چھوٹا بچہ ہے۔ دونوں بیچارے بے بس اور بے کس دکھائی دیتے ہیں۔ شور سا برپا ہو گیا ہے۔ بچہ چیخ رہا ہے، عورت کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کبھی کبھی کچھ کہنا چاہتی ہے مگر آواز حلق میں ہی اٹک جاتی ہے، لب تھر تھرا کر رہ جاتے ہیں۔ اور ان کے شوہر ابو سلمہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ اسی میں پڑا ہے، صرف اپنی بیوی اور بچے کو لے کر جا رہا ہوں، تمہارے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جا رہا ہوں، اب اور کیا چاہتے ہو؟ ایک کافر نے تیزی سے کہا، کچھ نہیں، تم خود تو ہمارے قابو سے باہر ہو گئے ہو، تمہارا جہاں جی چاہے چلے جاؤ، مگر ہم اپنی اس لڑکی کو تمہارے ساتھ جگہ جگہ ماری ماری پھرنے کے لیے کیسے چھوڑ دیں؟
گھڑ سوار نے کہا، ابو سلمہ نے، یہ میری بیوی ہے، اس کا نکاح تم لوگوں نے برضا اور رغبت میرے ساتھ کیا تھا، اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے مجھ سے جدا کرو۔ لیکن وہ لوگ یہ سن کر مشتعل ہو جاتے ہیں اور انہیں اونٹ سے اترنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کی طرف نیزے بھی اٹھاتے ہیں، مگر گھڑ سوار اکیلا ہونے کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اس کی بیوی کو زبردستی چھین کر لے جاتے ہیں۔ ام سلمہ زار و قطار روتی چلی جاتی ہیں اور ابو سلمہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے ہیں۔ وہ بے حس و حرکت کھڑے اپنی بیوی اور بچوں کو ظالموں کے نرغے میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ان کی بیوی پیچھے مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھتی ہیں مگر کچھ نہیں کر سکتی۔ ام سلمہ حیران ہیں اور ابو سلمہ بھی حیران کھڑے ہیں۔ آگے جانا مشکل ہو گیا ہے اور واپس لوٹنا انہیں گوارا نہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے بغیر آخر کس طرح چلے جائیں اور واپس لوٹ کر اس جہنم میں کیسے ٹھہر جائیں؟ حضرت ام سلمہ بنی مغیرہ کی بیٹی ہیں، انہیں اس جوڑے کے مسلمان ہو جانے کا بڑا ہی دکھ تھا، اور اس کا بدلہ وہ اس طرح لے رہے تھے کہ اپنی مسلمان بیٹی کو اس کے مسلمان شوہر کے ساتھ جانے سے روک لیا۔ اگرچہ یہ سارا نظارہ ابو سلمہ کے خاندان والوں کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا، لیکن ان کی سوچ کا دھارا بھی بنی مغیرہ کی طرح غلط سمت ہی بہہ رہا تھا۔ انہوں نے ابو سلمہ کی حمایت میں تکرار کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر کہا کہ جب تم ہمارے بیٹے سے اپنی بیٹی کو چھین کر لے جا رہے ہو تو ہم اپنے پوتے سلمہ کو اس کے پاس کیوں چھوڑ دیں؟ اور ساتھ ہی زبردستی ام سلمہ سے ان کے بیٹے کو چھین لیا۔ ماں سے اس کا بچہ چھینا جا رہا تھا، آنکھوں سے نور جدا کیا جا رہا ہے، دل سے سرور کو الگ کیا جا رہا ہے۔ باپ الگ کھڑا رو رہا ہے اور ماں چیخو پکار کر رہی ہے، لیکن رسم و رواج کے بندے اور جاہلی تعصب کے غلام چھینا جھپٹی میں مصروف ہیں۔ چھینا جھپٹی میں بچے کا ہاتھ اتر گیا، لیکن ددیال والے اسے لے کر چل دیے۔ ان پر بچے کے رونے کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور بنی مغیرہ نے اپنی بیٹی ام سلمہ کو مکان میں بند کر دیا۔ ابو سلمہ مدینہ چلے گئے ہیں اور ننھا سلمہ اپنے ددیال کی تحویل میں ہے، اور یوں یہ خاندان بکھر کر رہ گیا ہے۔ ام سلمہ روزانہ گھر سے نکل کر شہر سے دور مقام البطحہ میں جا کر بیٹھتی ہیں اور کافی دن گئے تک اپنے شوہر اور بچے کی یاد میں روتی رہتی ہیں۔ بنی مغیرہ نے ان پر سختیاں بھی کیں، لالچ بھی دیے، لیکن ابو سلمہ کی محبت سب پر غالب آتی ہے۔ آج بھی ام سلمہ حسب معمول جب البطحہ پر بیٹھی اپنے شوہر اور بچوں کی یاد میں محو گریہ تھیں کہ اتنے میں بنی مغیرہ میں سے ان کا ایک چچا زاد ادھر آ نکلتا ہے۔ وہ انہیں یہاں روتے ہوئے روزانہ دیکھتا تھا۔ آج بھی انہیں یہیں روتے ہوئے دیکھا تو دل پر ایک تیر سا لگا کہ آہ بیچاری پر اتنا ظلم، آخر اسے کیوں روک رکھا ہے؟ اس نے ام سلمہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن دلی ہمدردی کا ایک طوفان اسے ام سلمہ کے وارثوں کے پاس لے گیا۔ اس نے بڑے دردمندانہ لہجے میں کہا کہ اس مظلوم کو آخر کیوں نہیں جانے دیتے؟ تم نے اسے اس کے شوہر سے بھی جدا کر دیا اور بچے سے بھی۔ اس کے لہجے میں اس قدر درد تھا کہ ام سلمہ کے گھر والے بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور انہوں نے کہا، ام سلمہ اگر تم اپنے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ ام سلمہ کی امیدوں کے تو چراغ جل اٹھے، اجڑے ہوئے باغ میں بہار آ گئی، انہیں ایک نئی زندگی کی بشارت مل گئی، لیکن اس کے باوجود ان کے دل کی کلی نہ کھل سکی۔ ان کا لاڈلا سلمہ تو ابھی ان سے دور تھا، وہ کب ان کی آغوش میں آئے گا، اس خیال سے وہ تلملا اٹھتی تھی کہ میرا بچہ مجھے واپس دلا دو۔ بنی مغیرہ نے جب ابو سلمہ کے گھر والوں کو یہ بتایا کہ ہم نے ام سلمہ کو اپنے شوہر کے پاس واپس جانے کی اجازت دے دی ہے، تو انہوں نے بھی سلمہ کو ام سلمہ کے حوالے کر دیا۔ اب ام سلمہ کے لیے مکے میں ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے کسی کا سہارا ڈھونڈنے کے بجائے اللہ کی حفاظت کا دامن تھام لیا اور اپنے بچے کو لیے ہوئے اکیلی ہی اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئیں۔ تنعیم کے قریب بنی عبدالدار عثمان بن ابی طلحہ نے ایک عورت کو اکیلا چھوٹے بچے کو گود میں لیے ہوئے اونٹ پر سوار آتے دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ بغور دیکھا تو جانی پہچانی سی صورت معلوم ہوئی۔ جب وہ قریب پہنچی تو پتہ چلا کہ ابو امیہ کی بیٹی۔ کہا، ابو امیہ کی بیٹی تم کدھر جا رہی ہو؟ ام سلمہ نے جواب دیا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ عثمان نے کہا، تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ ام سلمہ نے کہا، میں اللہ کی حفاظت میں نکلی ہوں، بس میرے بچے کے سوا کوئی دوسرا میرے ساتھ نہیں۔
عثمان نے ایک عورت کا یہ جذبہ دیکھ کر کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ اللہ کی مدد پہنچ گئی، بے سہارا کو سہارا مل گیا، اور عثمان جو مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، ایک مسلمان عورت کو اونٹ کی نکیل تھامے آگے آگے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کی مدد اس طرح اس کے چاہنے والوں کو ملا کرتی ہے، صرف یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ واللہ میں نے یعنی ان عثمان سے زیادہ شریف آدمی نہیں دیکھا۔ جب وہ کسی منزل پر پہنچتے تو میرے اونٹ کو بٹھا کر الگ ہٹ جاتے، میں بچے کو لے کر جب اتر جاتی تو وہ اونٹ کو کسی درخت سے باندھ دیتے اور مجھ سے دور کسی درخت کے نیچے جا بیٹھتے۔ پھر جب چلنے کا وقت آتا تو وہ اونٹ کو لا کر بٹھاتے اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو جاتے اور مجھ سے کہتے کہ سوار ہو جاؤ۔ میرے سوار ہونے کے بعد وہ اونٹ کی نکیل تھام کر روانہ ہو جاتے۔ مدینے تک سارا راستہ انہوں نے اسی طرح طے کیا، اور جب قبا میں بنی عوف کی بستی نظر آئی تو مجھ سے کہا، قبا کی آبادی پر نظر پڑی تو بولا اب تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، وہ یہیں پر مقیم ہے۔ یہ ادھر روانہ ہوئی اور عثمان نے مکے کا راستہ لیا۔ قبا میں پہنچی تو لوگ ان کا حال پوچھتے تھے، اور جب یہ اپنے باپ کا نام بتاتی تو ان کو یقین نہیں آتا تھا۔ یہ حیرت ان کے تنہا سفر کرنے پر تھی، کیونکہ شرفاء کی عورتیں اس طرح باہر نکلنے کی جرت نہیں کرتی تھیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا مجبوراً خاموش ہو جاتی تھیں۔ لیکن جب کچھ لوگ حج کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے اور انہوں نے اپنے گھر رکہ بھجوایا تو اس وقت لوگوں کو یقین ہوا کہ وہ واقعی ابو امیہ کی بیٹی ہیں۔ ابو امیہ چونکہ قریش کے نہایت مشہور اور معزز شخص تھے، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی وقت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔ آج کی قسط میں ہم یہیں تک ہی بتاتے ہیں، اور اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور اپنے شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے پڑھی، جس کی وجہ سے انہیں ابو سلمہ سے بہتر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا۔ اب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔